الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تیسرے رکوع کی آخری آیت میں آ گیا ہے زمین میں جو کچھ ہے کہ انسانوں تمہاری زمین پیدا کیا اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا رہا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے یہ تو کسی کی موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے انسان کی جو اصل حقیقت اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے۔ یوں سمجھیے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے۔ ہمارا بادشاہ ملکہ ہندوستان میں یا چین دہلی میں وائس رائے ہوتا ہے۔ وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز میجسٹریٹ گورنمنٹ کا یا ہر میجسٹریٹ گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا کے وہ چلا بغیر کسی تجزیہ اور تبدل کے نافذ کیا۔ ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے کار کرے، غور و فکر کرے، یہاں کی مصلحت کیا ہو، جو چیز میں امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ میں نہیں رشتہ ہے، اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا دیا۔ زمین پر انسان ہے، اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چون و چرا عمل کریں۔ جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے، کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں اپنے بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کی، کسی کا نام اشتہار ہے اور فکر کر سوچے، اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہے یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین۔ اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی، پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے جو سب آدمیت کا مدعی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے۔ اب اگر شاہ جہاں بادشاہ تھا اس کا تو ولی عہد تھا، اور ولی عہد جو ہے صبر نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے واجب ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے، یہ دارالامتحان ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر پہلے بات پیدا ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ کا فیصلہ ہوتا، لیکن مہلت دی ہے، لیکن کم سے کم اتنی سزا دیتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دی، گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین، صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت ہے جنہیں میں یہی بس کرنی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خونریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح و تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم نہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا، یہ خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہے اس میں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد مچایا، انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد میں پیدا ہوئے۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ نہیں ملا، انسان کے بارے میں خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ، جہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے کھائی۔ یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا
صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے، غلط استعمال ہونے کا بھی اختیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔